السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں بلال احمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل QAU نیوز بائی بلال احمد فیض۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور آپ کو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپلائی کرنے کے دوران سٹوڈنٹس کون سی مسٹیکس کرتے ہیں اور ان مسٹیکس سے بچنا کیسے پاسیبل ہے اور کیوں بچنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپلائی کرنے کی جو ٹیوٹوریل ویڈیو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ 2-3 سال پہلے کی بنائی ہوئی پڑی ہے، آپ اسے دیکھ لیں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 2 قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں پھر مسٹیک ہو جاتی ہے تو بچے کا ایڈمیشن ہی رہ جاتا ہے، اور وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہاں پہ 2 طرح سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، ایک مارننگ میں ہوتے ہیں اور ایک ایوننگ میں ہوتے ہیں۔ مارننگ کے اندر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ریگولر ہوتی ہے، دوسری سیلف فائنانس ہوتی ہے۔ جو ایوننگ والے ایڈمیشنز ہیں ان کو ایک اور نام دیا جاتا ہے سیلف سپورٹ۔ اب ایشو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بچہ سیلف سپورٹ یا سیلف فائنانس کو انٹرمکس کرتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ اپلائی کر دیتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر میرا مارننگ میں ایڈمیشن نہ ہوا تو ایوننگ میں آٹومیٹکلی ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایوننگ کے لیے سیپریٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اب مارننگ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح کی سیٹس ہوتی ہیں، ایک ریگولر ہوتی ہیں، ایک سیلف فائنانس کی ہوتی ہیں۔ ریگولر کوٹا بیس سسٹم ہوتا ہے، یعنی پنجاب سے اگر 25 بچوں کو لے رہے ہیں، سندھ سے 20 بچوں کو لے رہے ہیں، بلوچستان سے 10 بچوں کو لے رہے ہیں، KPK سے 15 بچوں کو لے رہے ہیں، تو اسی طرح AJK کی بھی ایک سیٹ ہے، گلگت کی بھی سیٹ ہے، اور اگر کوئی پروونس رہ گیا تو اس کی بھی سیٹ ہوتی ہے۔ تو ہر پروونس کی سیٹ ہوتی ہے۔ لیٹ سپوز اگر سندھ سے 20 بچے ہیں نا، تو ان 20 بچوں کو سندھ سے ہی لیں گے، ان 20 سیٹوں کے اوپر سندھ کے علاوہ کوئی اور بچہ نہیں آ سکتا، پنجاب کے علاوہ کوئی اور، پنجاب کی سیٹوں پہ پنجاب کے علاوہ کوئی اور بچہ نہیں آ سکتا۔ یعنی پھر آپ کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اپنے پروونس کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب ہو سکتا ہے سندھ والے بچے کا میرٹ کم ہو لیکن وہ اپنے سندھ کے بچوں کو کمپیٹ کر کے ٹاپ پہ آ رہا ہو، اور پنجاب والے بچے کا میرٹ زیادہ ہو لیکن وہ اپنے پنجاب کے بچوں سے اس کا میرٹ کم ہو، تو وہ پھر اس سیٹ پہ نہیں آ سکے گا ریگولر کی سیٹ کے اوپر۔ تو یہ کوٹا بیس سسٹم ہوتا ہے، یعنی ود ان دا پروونس آپ کا کمپٹیشن ہے۔ اگر آپ کی 20 سیٹیں ہیں تو آپ اگر اپنے صوبے میں ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس میں ہو اس کا ڈپارٹمنٹ کے میرٹ فارمولا کے اکارڈنگ، تو آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن ریگولر پہ ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں فیس سٹرکچر بتا چکا ہوں، ریگولر کی فیس کم ہوتی ہے۔ اب جو سیلف والے ہوتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیلف بھی 2 طرح سے ہے، ایک تو ایوننگ کا ہے، اس کو ہم سیلف سپورٹ بولتے ہیں۔ ایوننگ میں ریگولر ہوتا ہی نہیں ہے۔ مارننگ میں 2 ہوتے ہیں، ایک ریگولر اور ایک سیلف فائنانس۔ ریگولر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں مارننگ میں سیلف فائنانس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مارننگ میں جو بچے سیلف فائنانس پہ آتے ہیں ان کا جو ایگریگیٹ ہوتا ہے ریگولر والوں سے کم ہوتا ہے، لیکن جو ایوننگ میں سیلف سپورٹ پہ بچہ آ رہا ہے ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان جو مارننگ میں سیلف پہ بچے بیٹھے ہیں ان میں اور ریگولر والوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ ریگولر والوں کی فیس کم ہے، وہ اسکالرشپ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے۔ یہ جو سیلف پہ بچے بیٹھے ہیں ان کی فیس بھی زیادہ ہے، یہ اسکالرشپ کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے۔ اب انہی سیلف مارننگ والوں کا ایوننگ والوں سے کیا ڈفرینس ہے؟ دونوں کی بات ایک ہے، ایوننگ والے بھی سیلف پہ بیٹھے ہیں، جو مارننگ میں سیلف پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سیلف پہ، فیس دونوں کی برابر ہے، دونوں اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے سیلف والے۔ لیکن جو ایوننگ میں بیٹھے ہیں ان کا سیشن چینج ہے، مطلب وہ 12 بجے کے بعد کلاسیں لینے آتے ہیں، اور جو مارننگ میں سیلف پہ آتے ہیں وہ مارننگ میں صبح 9 بجے سیلف پہ کلاسیں لینے آتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جب بچہ مارننگ میں اپلائی کرتا ہے تو اپلائی کے دوران آپ کے پاس 2 آپشن آتے ہیں، ایک ریگولر کا اور ایک سیلف کا۔ تو آپ نے دونوں آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ پہلے آپ ریگولر کے آپشن پہ سلیکٹ کریں گے، اس کو سیو کریں گے، پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میرا ریگولر پہ نہیں ہوا تو میں سیلف پہ لے لوں، اگر آپ فیس افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر سیو کرنے کے بعد ریگولر کا آپشن آپ پھر نیکسٹ کریں گے، پھر اسی آپشن پہ جائیں گے، پھر وہاں سیلف بھی سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو سیو کریں گے۔ تب آپ کا مارننگ میں ریگولر پہ بھی اپلائی ہو گیا، سیلف پہ بھی اپلائی ہو گیا۔ پھر ڈپارٹمنٹ اس چیز کو دیکھے گا کہ سارے بچوں کا میرٹ اگر آپ ریگولر میں آتے ہیں تو وہ آپ کا نام ریگولر میں دے دے گا، اگر آپ ریگولر میں نہیں آتے تو پھر آپ کا نام سیلف میں مارننگ میں دے دے گا اگر آپ کا بنتا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ ریگولر پہ اپلائی کر دیتے ہیں اور مارننگ میں سیلف کا آپشن نہیں سلیکٹ کرتے، اور میرٹ لسٹ اس طرح سے اور کمپٹیشن اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ کا نام ریگولر پہ نہیں آتا لیکن سیلف پہ آپ کا نام آ سکتا ہے، لائک آپ کا 96 ایگریگیٹ ہے، ریگولر پہ نہیں آیا،
اور ایک بچہ ہے اس کا 95 ایگریگیٹ ہے، اس کا بھی ریگولر پہ نہیں آیا. لیکن جو بچہ 95 والا ہے اس نے ریگولر کا آپشن بھی سلیکٹ کیا تھا، سیلف کا بھی، اس کا ریگولر پہ نام نہیں بنا تو اس کا سیلف پہ آ جائے گا. 95 ہے، آپ کا 96 ہے، آپ نے ریگولر سلیکٹ کیا، ریگولر پہ نہیں ہوا، آپ نے سیلف سلیکٹ نہیں کیا تو آپ کا نام مارننگ میں سیلف پہ نہیں آئے گا، ایون آپ کا ایگریگیٹ زیادہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر ریگولر پہ خدا نہ خواستہ ایڈمیشن نہیں ہوا اور ہم سیلف پہ ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو دونوں آپشن کلک کرنا ہوگا. آئی تھنک سو یہ بات میں نے کوشش کی ہے سمجھا سکوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب بہت سارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ اگر مارننگ میں ہم نے ریگولر پہ بھی اپلائی کیا ہے، سیلف پہ بھی اپلائی کیا ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، ریگولر پہ نہیں ہوا تو سیلف پہ ہو جائے گا، سیلف پہ بھی نہیں ہوا تو ایوننگ میں خود بخود ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ایوننگ کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ای میل بنانی پڑے گی، الگ سے اپلائی کرنا پڑے گا، اس کا چلان الگ سے پے کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کا نام ایوننگ میں آ سکتا ہے اگر آپ کا وہاں پہ میرٹ بن رہا ہے. کیونکہ میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں بچے رابطے میں ہوتے ہیں تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مارننگ میں اپلائی کر دیا کہ اگر ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ ایوننگ میں یونیورسٹی خود ہمارا نام دے دے گی کیونکہ ہم نے اپلائی تو کر دیا اور پھر ان کا ایڈمیشن رہ جاتا ہے. تو آپ ایسی مسٹیک بالکل نہ کیجیے گا. پھر بھی اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو میرا یہاں پہ نمبر دیا ہوا ہے، کوشش کریں کمنٹ میں پوچھیں، کیونکہ میں کمنٹ کے کویسچن آنسر کو اٹھا کے ایک ویڈیو بنا دوں گا، وہ اپلوڈ کر دوں گا تو سب کو ان کے آنسر مل جائیں گے. کیونکہ واٹس ایپ نمبر تو میں دے رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم بہت نہیں ہوگا، ٹائم کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی ہے کیونکہ ہماری بھی مصروفیات ہوتی ہیں، جابز وغیرہ ادھر ادھر. تو کوشش کروں گا کہ ویکینڈ پہ اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں آپ لوگوں کو رسپانس کر دوں. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نام وغیرہ سیو کر کے میسیج کرنا، اپنا نیم، سٹی کا نیم بتانا ہے تاکہ میں سیو کروں، میرا واٹس ایپ بلاک نہ ہو. اس سے مجھے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. اور بلال احمد فیض کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.